اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار صدر اجلاس، پیکر اخلاص، عالم باعمل، فقیہ اکمل، خطیب ہندوستان، مفکر اسلام، علامہ مولانا مفتی محمد شمس الدین صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، ناظم اعلیٰ جامعہ حنفیہ رضویہ مکرانہ، زینت اسٹیج باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، تقدس مآب بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ کوئی مینڈک وڈک آ گیا ہوگا۔ جلسوں میں مینڈکوں کا بھی عام رواج ہے۔ اور ایک مینڈک آیا نہیں، وہ پورا جلسہ تتر بتر ہوا نہیں۔ اسے شیطان کو اتنی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ نبی کا جلسہ ہو کیوں رہا، کچھ نہ کچھ کراتا ہی رہتا، اور کچھ نہیں کرے گا تو انگلیاں ہی مارے گا کہ بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اسے پتہ چلے گا۔ بڑی پیاری تقریر، نہایت ہی عظیم الشان خطاب، جامع اور اپنی نوعیت کا مثالی اور یکتا خطاب آپ حضرات نے مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ذمہ دار باوقار مستند معتمد عالم دین مفتی محمد شمس الدین صاحب سے سماعت فرمایا۔ ملک ہندوستان میں شہرہ آفاق شاعر حسان الہند حضرت قبلہ قاری جہانگیر احمد صاحب کی ترنم ریزیوں سے ابھی ایک عجیب سما بندھا ہوا تھا، اور ان سے پہلے ان کے نخل تمنا نے ماشاءاللہ پورے ماحول کو پربہار بنا ڈالا۔ اب میں اللہ کی توفیق کا سہارا لے کے چند لمحوں کے لیے اجلاس کی آخری کڑی کے طور پہ حاضر ہوں۔ اب زیادہ پریشانی میں زحمت میں مبتلا نہ ہو، میرے بعد صلاۃ و سلام ہی ہوگا، اور آپ مجھ سے اور میں آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے اور بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم،
وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ حضرات، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اس عظیم الشان اجتماع حاشد پر مبارکباد، خاص طور سے گلشن بغداد کمیٹی کے نوخیز بچوں کو، ان نوجوانوں کو تہہ دل سے مبارکباد، جنہوں نے اپنی مساعی جمیلہ صرف فرما کر آج مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر عطر بیز کی یہ محفل مقدس آراستہ کی۔ جیسے انہوں نے یہ مجلس ذکر مصطفیٰ آراستہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آراستہ فرما دے، ان کی زندگیوں کو پیراستہ فرما دے، اور جیسے آپ حضرات نے اس جلسے کو زینت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو پرنور بنا دے، دین دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے اناؤنسر صاحب مصباحی صاحب بہت اچھی زبان رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے تعارف نہ کرا کے بھی ایک بڑا تعارف کرا دیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل۔ اچھی بات وہ ہوتی ہے جو شارٹ ہوتی ہے اور سویٹ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری تقریریں ہو گئی بہت، اور بلکہ میری تقریریں تو نہ جانے کتنوں کو یاد ہو گئی ہوں گی، مگر یہ کسی کو یاد نہیں رہی تو ماشاءاللہ۔ ابھی شروعات ہے، آغاز جب ایسا ہے تو انجام کیسا ہوگا۔ اللہ مستقبل روشن فرمائے۔
مگر یہ یاد نہیں رہی آپ کو کہ ہم تقریباً ہر تقریر میں یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ سروں پہ ٹوپیاں رکھ لیا کرو. اب بھی ہمارے جلسے میں جانے کتنے ایمان والے بھائی رونق افروز ہیں جن کے سر ٹوپیوں کو ترس رہے ہیں، مگر وہ اپنے سروں کی آواز سن نہیں پا رہے. اگر آپ نہیں سن پا رہے تو میں ترجمانی کر رہا ہوں، یہ آواز لگا رہے ہیں ٹوپی لاؤ، نہیں ہے جیبوں میں تو کسی پڑوسی سے رومالی ادھار لے لو. ٹوپیاں رکھنے کا چلن ہی کہاں ہے؟ جیب میں 20 رکھ لے گا فالتو، 4 آگے 4 پیچھے، 4 دائیں 4 بائیں، بیلٹیں لٹک رہی ہیں، رسیاں جھول رہی ہیں، روڈوں کو صاف کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے، مگر کسی جیب میں ٹوپی نہیں مل گئی. تو اگر ٹوپی مل گئی تو ناک کٹ جائے گی کہ ٹوپی ملی کیوں بھائی تیری جیب میں؟ تیری جیب میں ریڈیو ملنا چاہیے تو ٹوپی کیوں ملی؟ تیری جیب میں موبائل ملنا چاہیے تو ٹوپی کیوں ملی؟ FM ملتا، ٹوپی کیوں ملی؟ ٹوپی ہماری شان ہے، ہماری ID ہے. اور سچ مچ ID تو یہ ہے، ID سمجھتے ہو؟ فوٹو پہچان پتر. کہیں بھی جاؤ، ہے بھائی تمہارے پاس ہے ویو ID؟ بولے ہاں صاحب ہے. بولے جاؤ. ID ہے؟ بولے صاحب بھول گیا. چل بنگلہ دیش سے آیا. ID نہیں ہے تو بنگلہ دیشی، ID ہے تو انڈین، ID ہے تو مسلمان، اور ID نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز اپنی شناخت سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. مکان بہت ہیں، کسی مکان کو مسجد کہہ دو گے، لیکن کسی بھی مکان کے اوپر اگر مینار بنوا دو تو مسجد لگے. مسجد کی پہچان مینار ہے، مسلمان کی پہچان داڑھی ہے، چہرے کا نور ہے. بولو ہے نہیں ہے؟ تو اپنے اس شعار کو آپ اختیار کریں، اور جب تک یہ نہیں تھا تو یہ تو ہوتا. رہتے تو موت کی کیا گارنٹی ہے کب آ جائے؟ اس لیے اسے بھی ہونا چاہیے اور اسے بھی ہونا چاہیے. پورا لباس پورا کلچر اسلامی ہونا چاہیے. بولو غلط کہہ رہے ہیں؟ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں اس سال تو ریکارڈ ہی قائم ہو گیا ہے. نبی کے غلاموں کا ایسا ریکارڈ قائم ہوا ہر شہر میں کہ اگر پچھلے سال 10,000 غلام تھے جلوس میں تو اس سال سیدھے 30,000 ہو گئے ہر شہر میں. یہاں تک کہ ان شہروں میں بھی جہاں شیطان کا مکمل کنٹرول ہے وہاں پہ بھی شیطان کے گلے پہ پاؤں رکھ کے. سنی وہی ہوتا ہے جو شیطان کے گلے پہ پاؤں رکھ دے، وہ نہیں ہوتا کہ جس کا گلا شیطان دبا دے. مجھ سے ایک صاحب بولے کہ حضرت خواب میں ایک تعویذ دے دو حضرت. میں نے کہا کہ خواب میں شیطان نے گلا دبا دیا. خواب میں شیطان نے گلا دبا دیا. میں نے کہا تو سنی نہیں ہے کیا؟ بولے سنی ہوں میں تو. میں نے کہا سنی ہوتا تو شیطان تیرا دباتا ہے تو اس کا دباتا. سنی وہ ہوتا ہے جو شیطان کا گلا دبا دے. شیطان سنی کا گلا نہیں دباتا بلکہ سنی شیطان کا گلا دبا دیتا. تو شیطان کی لاش پر پاؤں رکھ رکھ کے اس کا گلا دبا دبا کے
مصطفیٰ کے غلام ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان ہو کر اور سینہ تان کر مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔